على الدين من السودان والخرطوم. سمعنا عنه الدعاء بعد الصلاة مستجاب، وبعد الإفطار مستجاب، وفي الحج مستجاب. سؤالنا للشيخ أمير أهل السنة: ما هي حقيقة استجابة الدعاء؟ جب کئی مواقع ایسے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، جس میں یہ کہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد بھی قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بھی قبول ہوتی ہے، سحری کے بعد بھی، سحری کے وقت قبول ہوتی ہے دعا، اور بھی روزانہ رات کو بھی ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب قبولیت کا یعنی کہ مجموعی طور پر معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے جو مانگا وہ ظاہری طور پر ہم کو مل گیا تو ہی دعا قبول ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یا تو ہم نے جو مانگا وہ ہم کو مل گیا، بچہ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے، ہم نے دعا مانگی اور وہ شفا یاب ہو گئی، ایک تو یہ ظاہری، وہ بندہ اسی میں زیادہ خوش نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اچھا، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج مکان کی چھت گرنے والی تھی اور کسی نے دعا مانگی اپنے گھر میں، یا وہی گھر میں جو رہتا تھا اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ باپ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ گھر پہ آتا ہے، باپ بیمار ہے تو ٹھیک نہیں ہوا، یہ رنجیدہ ہے میرا باپ، لیکن حقیقت میں اس کو بہت بڑا فائدہ ہو چکا اس دعا کا کہ اس کی چھت آج گرنے والی تھی، اس نے دعا نہ مانگی ہوتی تو یہ چھت گر جانی تھی، چھت گرنے سے بچ گئی۔ تو اس طرح کے فوائد بھی یعنی دعا سے ہو سکتے ہیں۔ قبولیت کی صورت ایک صورت یہ ہے قبولیت کی کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کو دیکھے گا، دعاؤں کا اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کاش جتنی میں نے دعائیں مانگی ہیں وہ مجھے یہیں کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی، دنیا میں بھلے قبول نہ ہوتی، یہیں ذخیرہ کر دی جاتی اور مجھے یہ ثواب ان دعاؤں کا مل جاتا۔ تو اتنا ثواب ہے دعا مانگنے کا، اس لیے دعا سے بندے کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی ہو، سستی ہو، کوئی وجہ ہے نا، تو کم از کم یہ جامع دعا، جامع بالکل یعنی کہ سمجھو کمپلیٹ دعا ایک طرح سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے، اے اللہ، اے ہمارے رب مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے، عذاب نار سے بچا۔ یہ جامع دعا، دنیا کی بھی بھلائی مانگی، آخرت کی بھی بھلائی مانگی، اور عذاب نار سے پناہ بھی مانگی۔ اس کو جامع دعا کیا کہا کہ جامع دعا ہے، تو کم از کم اتنا ہی کر لے۔ بعض بزرگوں سے ہے بھی ایسا کہ وہ اس قدر بس اتنی دعا کرتے تھے، یہ دعا پڑھ لیتے تھے، یہ اتنی مضبوط دعا ہے الحمدللہ۔ یہ تو سب کو یاد ہونی چاہیے، جب جب موقع ملے تو آدمی یہ دعا کر لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔